35,000 روپے ماہانہ کی بجائے آپ کو 3,10,000 روپے ماہانہ ملے تو کیا یہ گھاٹے کا سودا ہوگا؟ یقیناً آپ کا جواب نہیں میں ہوگا۔ یہی کچھ کہانی ہے جنرل بس سٹینڈ کے جگہ کی جہاں پر سابقہ خیبر ہوٹل واقع تھا۔ کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ اس جگہ پر پہلے خیبر ہوٹل ہوا کرتا تھا جو ماہانہ 30 سے 35,000 روپے ماہانہ کارپوریشن کو کرائے کی مد میں ادا کرتا تھا۔ 14 مرلے کچھ سرسائیوں کی جگہ پر خیبر ہوٹل بنا ہوا تھا، لیکن اس کے ذمے لاکھوں روپے کے واجبات تھے۔ وہ واجبات ادا نہ کر سکا جس کی وجہ سے اس کو سیل کر دیا گیا اور یوں کارپوریشن نے وہ جگہ اپنی ملکیت میں واپس لے لی۔ دوبارہ اس کی آکشن کا فیصلہ کیا گیا۔ اسیسمنٹ کمیٹی نے 2,70,000 روپے ماہوار کرائے کا اندیہ دے دیا۔ 13 مئی 2025 کو روزنامہ دنیا اور روزنامہ تجارت اخبار میں اشتہار شائع ہوا خیبر ہوٹل کی جگہ کو کارپوریشن انتظامیہ نیلام کرنا چاہتی ہے۔ اس سلسلے میں 4 افراد نے اپنی سی ڈی آرز جو ہے وہ کارپوریشن انتظامیہ کو جمع کروائیں، جن میں محمد الیاس، محمد سرور، اسد سعید اور بلال انور بٹ شامل ہیں۔ ان چاروں نے آکشنز دی۔ سب سے پہلے الیاس احمد نے 3,06,000 تک آکشن دی۔ ماہانہ کرایہ دینے پر اس نے رضامندگی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد محمد سرور نے 3,09,000 پہ جو ہے وہ آکشن دی، جبکہ بلال انور بٹ نے کوئی بھی بولی نہیں دی۔ اور سب سے کامیاب بولی، جی ہاں، جن کا سب سے زیادہ نام لیا جا رہا ہے، اسد سعید، جو تحریک انصاف کے ایم پی اے چودھری طارق گجر کے بھتیجے اور سابق ناظم چودھری سعید گجر کے صاحبزادے ہیں۔ انہوں نے سب سے زیادہ 3,10,000 روپے ماہانہ کرایہ ادا کرنے کی بولی دی۔ جو ہی اس حوالے سے یہ کامیاب بولی ہوئی تو ان کے ساتھ لیز ایگریمنٹ جو ہے 19 مئی 2025 کو کر لیا گیا۔ اس کے بعد کارپوریشن انتظامیہ نے اپنے جاری کردہ اشتہار کے قواعد و ضوابط کے مطابق اسد سعید سے کہا کہ وہ یہاں پر بلڈنگ تعمیر کرے۔ اسد سعید کے مطابق انہوں نے جس ٹھیکیدار سے رابطہ کیا، انہوں نے اسے 4,10,00,000 روپے کا جو ہے ایسٹیمیٹ دیا کہ وہ یہاں پر 20 دکانیں ڈبل سٹوری تعمیر کرے گا، جن کے 2 راستے کھلیں گے۔ ایک راستہ ان کا جو چھت کو جانے کا ہے وہ جنرل بس سٹینڈ کی طرف کھلے گا، جبکہ گراؤنڈ فلور کا راستہ جو ہے وہ روڈ کی جانب کھلے گا۔ اس کے بعد کارپوریشن کے جو اوورسیئرز ہیں انہوں نے اس کا ایسٹیمیٹ 3,48,00,000 روپے ان 20 دکانوں کا لگایا جو ڈبل سٹوری تعمیر کرنی تھی، اور یوں اسد سعید نے ان کے ٹھیکیداران سے رابطہ کر کے اس کی تعمیر شروع کر دی۔ 2018 کے رول نمبر 16F کے مطابق اسد سعید نے سالانہ 10% اضافی رقم کرائے کی مد میں کارپوریشن انتظامیہ کو ادا کرنی تھی، اور یوں 15 سالہ ایگریمنٹ ہو گیا۔ اور اس کے بعد کارپوریشن انتظامیہ نے جو اخبار اشتہار میں جو شک رکھی تھی اس کے مطابق 15 سال تک اسد سعید یہاں سے اپنا کرایہ یا اس کو ذاتی استعمال میں رکھ سکتا ہے، اور اس کے بعد جو تعمیر کردہ بلڈنگ ہے جس پر گورنمنٹ کا سنگل پینی بھی خرچہ نہیں آیا اور نہ ہی آئے گا، وہ 15 سالوں کے بعد کارپوریشن کی ملکیت بن جائے گی۔ یہ ڈبل سٹوری ملکیت جس کی مالیت 3,48,00,000 روپے لگائے تھے اسد سعید نے، وہ بغیر لگائے کارپوریشن انتظامیہ کو واپس ملکیت مل جانی تھی، اور یوں یہ ایگریمنٹ کامیاب قرار پایا اور اس پر دکانوں کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر کس چیز کا میلا فائٹ کیا گیا، کیا جرم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اتنا وویلا کیا جا رہا ہے۔ حکومتی بائی لاز کے مطابق اس کی آکشن کی گئی ہے۔ یہاں پر ایک سوال اریز یہاں پر جی ڈی اے نے کیا کہ ان کا یہ کہنا، انہوں نے جی ڈی اے نے ایک لیٹر نمبر 175 کارپوریشن انتظامیہ کو لکھا، اور جس میں انہوں نے کہا کہ وہ یہ راستہ جو ہے سڑک کی جانب نہیں کھول سکتے، جس کے بعد کارپوریشن انتظامیہ نے ایک جی ڈی اے کو جوابی لیٹر لکھا، جو جواب انہوں نے جی ڈی اے کو جمع کروایا۔ انہوں نے کہا کہ گجرانوالہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ٹاؤن پلاننگ کی جانب سے لیٹر نمبر 175 مورخہ 29 اگست 2025 کو موصول ہوا، جس میں تحریر کیا گیا کہ گجرانوالہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے فیلڈ سٹاف نے اطلاع دی ہے کہ جنرل بس سٹینڈ کی جگہ پر دکانات تعمیر ہو رہی ہیں۔ مزید برآں تمام تعمیرات بس سٹینڈ کی حدود میں ہونی چاہیے۔ دکانات کے فرنٹ شیڈز مسافروں کے استعمال کے لیے اندر کی طرف کھلے رہیں، اور جی ڈی اے ضمنی قوانین کی پابندی لازمی کریں۔ تحریر کیا کہ اس ضمن میں عرض ہے کہ جنرل بس سٹینڈ کا رقبہ میونسپل کارپوریشن گجرانوالہ نے 28 دسمبر 1967 کو امپروومنٹ ٹرسٹ سے خرید کیا،
और मज़कूरा रकबा पर दुकानात, बस स्टैंड वगैरह तमीर किए, जिस पर रकबा बिल्डिंग पर GDL लेटर नंबर 175 मोरखा 29 अगस्त 2025 तहरीर कर रहा है। इस पर कबल अजीम भी बिल्डिंग तमीर थी जो खस्ता हाल होने की बिना पर मस्मार कर दी और मज़कूरा तमीर भी बजगह खैबर होटल पर ही हो रही है। इसका साइड प्लान मरतब किया गया है जो लफाजा है, लिहाजा GDA को तहरीर किया जाना बेहतर होगा कि वो बजगह खैबर होटल पर दुकानात को तमीर करने में रुकावट ना डाले और रिपोर्ट बराए मुलाहजा व हकाम पेशे खिदमत है। इस सिलसिले में CEO कारपोरेशन हैदर अली चट्टा जो उस वक्त CEO थे, उन्होंने कवरिंग लेटर लगाकर जो है GDA को तहरीर किया और यूं GDA को जवाब दे दिया गया और यूं ये किस्सा खत्म हो गया और यूं कारपोरेशन की मलकियती जगह पर असद सईद ने वो बिल्डिंग तमीर कर ली अपने जाती पैसों से, कारपोरेशन से सिंगल पैनी भी नहीं ली और 15 साल के बाद ये बनी बनाई बिल्डिंग कारपोरेशन को यूं ही हैंड ओवर हो जानी थी। और आप अंदाजा लगाएं कि आज जिसकी मालियत 3 करोड़ 48 लाख रुपए असद सईद पे कर रहा है, 15 साल के बाद बढ़ती हुई महंगाई के पेश नजर उसकी उस वक्त कीमत क्या होगी। और यूं अब बात यहां पर यहीं पे खत्म नहीं होती। कारपोरेशन समेत पाकिस्तान के जितने भी अदारे कोई भी जगह लीज पर देते हैं, स्पेशली हम आपको समझाने के लिए ये कहेंगे कि पार्किंग स्टैंड्स हैं, वो अगर 10 लाख में या 1 करोड़ रुपए में एक साल के लिए दिया जाता है ठेके पर, उससे गाड़ियों से रेंट लेकर पार्किंग फीस लेकर ठेकेदार अगर वो 1 करोड़ का 1 करोड़ 10 लाख कमाए या 10 करोड़ कमाए या लाश में चला जाए, ये ठेकेदार की सवाबदीद है। कभी भी किसी अदारे ने ये सवाल नहीं उठाया कि तुमने इतने ज्यादा पैसे कमाए हैं, क्यों कर कमाए हैं। अगर किसी ने कमाई नहीं करनी तो उसने ठेका क्यों कर लेना है। बास ठेके इसीलिए कैंसिल हो जाते हैं, ठेकेदारों की समझ से बालातर होते हैं, उनको नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है जिसकी वजह से वो ऑक्शन नहीं देते। तो मुझे यह बताइए जनाब, कौन सा कारोबारी शख्स है जो नुकसान के लिए कारोबार करता है, फायदे के लिए किया है, लेकिन इसके बाद ये देखिए कि कारपोरेशन इंतजामिया का कितना फायदा हो रहा है कि 35,000 रुपए में दी जाने वाली जगह का वो महाना किराया 3,10,000 रुपए वसूल कर रहा है। उसके बाद 3.5 करोड़ रुपए बिल्डिंग की मद में उनको मिल रहा है। तो ये खसारे का सौदा है।